وعدے کو پورا کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ کہ پھر ایمان والوں نے کیسے وعدوں کو پورا کیا؟ اس کے لیے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ایک ایک کر کے کھول کے دیکھنا پڑے گا۔ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور معاہدے میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ جناب کل اس وقت میں آپ کا یہاں پر منتظر ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں کل اس وقت پہنچ جاؤں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص جس نے یہ عہد کیا ہوتا ہے، جس نے یہ وعدہ کیا ہوتا ہے، وہ وہاں سے جاتا ہے اور اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے۔ ایک دن گزرتا ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، تیسرا دن گزرتا ہے، اچانک اسے بات یاد آتی ہے میں نے تو محمد سے وعدہ کر رکھا تھا۔ اس وقت جناب رسول اللہ کو نبوت نہیں ملی تھی، میں نے تو محمد سے وعدہ کر رکھا تھا۔ وہ گھبراتا ہوا جلدی سے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس کے منتظر ہوتے ہیں، اور اس کو یہ پیغام سناتے ہیں کہ جناب وعدوں کو اس طرح پورا کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ تو بھول گیا اپنے وعدے کو، لیکن میں نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوگا کہ عام حالات میں وعدہ پورا کرنا تو آسان ہوتا ہے، مشکل میں وعدہ پورا کرنا جو ہے تھوڑا سا مشکل عمل ہے۔ غزوہ بدر کے لمحات ہیں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اور ایسا معرکہ تھا کہ ایک طرف 1000 کا مجمع ہے اور دوسری طرف 313 صحابہ کرام ہیں۔ ابو جہل کا قافلہ مکے سے چل پڑتا ہے، راستے میں ایک صحابی رسول ہیں جو اپنے والد کے ساتھ مدینے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، جن کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی، اور وہ اپنے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدینے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ ابو جہل کی جب حضرت حذیفہ پر نظر پڑتی ہے تو انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، بند کر لیا جاتا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے تم لگتا ہے کہ محمد کی مدد کرنے کے لیے مدینے جا رہے ہو۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم تو رسول اللہ کی زیارت کے لیے مدینہ جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ اگر تم سے مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم ہمارے خلاف لڑائی میں شرکت نہیں کرو گے تب تو میں تمہیں چھوڑتا ہوں، اور اگر تم یہ وعدہ نہیں کرتے تو پھر ہم تمہیں یہاں پر ہی بند کر کے رکھیں گے، کیوں کہ تم یہاں سے جا کر مسلمانوں کی طاقت بنو گے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے خلاف نہیں لڑوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ دو حضرات اصحاب رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی تمام کارگزاری سناتے ہیں کہ اس طرح راستے میں ابو جہل ملا اور اس طرح اس نے ہمیں بند کر لیا۔ اب مجبوری میں آتے ہوئے اس نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا کہ ہم نے اس سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے نہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجبوری کا عہد تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اس مشکل لمحات میں چھوڑ دیں۔ حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت بتا چکا ہوں کہ 3 گنا بڑی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں ہے، اور جس وقت ایک ایک شخص کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اور کفار جو ہیں وہ اسلحے سے لیس ہیں، جدید اس زمانے کا جو اسلحہ تھا وہ کفار کے پاس موجود تھا، اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ گن کر 70 اونٹ تھے، گن کر 2 گھوڑے تھے، گن کر 7 تلواریں تھیں۔ مقابلہ کن کا ہو رہا ہے؟ 1000 کا، اور لڑنے والوں کے پاس گن کر 7 تلواریں ہیں۔ ایسے حالات ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس اگر ایک شخص بھی بڑھتا ہے تو ان کی کچھ نہ کچھ امید بڑھتی ہے۔
لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس وعدے کا بتاتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حذیفہ ہم اپنے وعدوں کو توڑا نہیں کرتے، ہم اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح یابی عطا فرمائی۔ اس طرح جنگ کے حالات میں بھی صحابہ کرام نے اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا ایک علاقے والوں سے ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ بندی ہوگی، اتنے عرصے تک ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے۔ یہ دیکھیں یہ جنگیں بھی ہماری ایک تاریخ کا ایک حصہ ہیں جنہیں ہم نے بھلا دیا ہے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ باقی تھا اس وقت تک مسلمانوں کی پوری دنیا میں ایک شان باقی تھی، اور جب سے اس جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا، اس کی اہمیت ختم ہو گئی، اس کے بارے میں جو ہے فضیلت ہمارے دلوں سے نکل گئی، تو آج ہم اتنے 1.25 ارب سے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود آج پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا ایک علاقے والوں سے یہ عہد ہوتا ہے کہ ہم اتنے عرصے تک آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے جب یہ معاہدہ پورا ہونے لگے کہ چونکہ یہ لوگ وقت پورا ہونے کے بعد ہم پر حملہ کریں گے تو ہم ایک تدبیر سے کام لیتے ہیں۔ تدبیر یہ ہے کہ ہم تاریخ کے پورا ہونے سے پہلے اپنی سرحدات پر اپنی فوجوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں، جب تک وعدہ کر رکھا ہے تب تک ہم اپنی سرحدات میں ہی رہیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ فوج کو سرحدات پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے جو اسلامی جغرافیائی سرحدات تھی، اور کچھ فوج جو ہے ان کے جو ہے کفار کے سرحد کے اندر بھی چلی جاتی ہے۔ جس دن معاہدہ پورا ہوتا ہے تو جو ہے لشکر جو ہے مسلمانوں کا وہ کفار پر حملہ کر دیتا ہے، اور چونکہ اچانک حملہ ہوتا ہے کفار سنبھل نہیں سکتے، اور مسلمان اس علاقے کو فتح کرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ بہت سارا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہوتا ہے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شاہ سوار دور سے گھوڑے میں دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے، اور جب قریب پہنچتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آ کے مسلمانوں کے پاس پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ تم نے عہد شکنی کی ہے، تم نے رسول اللہ کا جو ہے نا حدیث کی مخالفت کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو جس دن عہد پورا ہوا ہے اس کے بعد جنگ شروع کی ہے، اس سے پہلے تو ہم جنگ کے لیے نہیں گئے، تو ہم نے کیسے عہد شکنی کی ہے؟ مختصر یہ کہ ان صحابی رسول نے یہ بات کہی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم وعدہ پورا، جب تاریخ پوری ہو جائے تو اپنے مخالف کو اس کی اطلاع دینا بھی ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری فوج کا کچھ دستہ جنگ سے پہلے ان کی زمین پہ گیا ہوا تھا، تو تم یہ وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اس لیے تمہارا یہ جنگ لڑنا درست نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھتی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا جنگ لڑنا بھی اللہ کے لیے تھا، اور اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو ہم اس تمام مفتوحہ علاقے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ تمام علاقہ جو مسلمانوں نے جیتا ہوتا ہے مسلمان اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس طرح وعدوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو جناب
جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدوں کو پورا کیا، جس طرح حضرات صحابہ کرام نے اپنے عہد کو پورا کیا، اس طرح یہ وعدہ ہماری طرف بھی متوجہ ہے کہ ہم بھی کیا آج اپنے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ وعدے کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی معاہدہ کیا اور اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ معاہدے، وعدہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کے بارے میں آپ جو ہے اس کو اتنے چھوٹے پہرے میں بند نہیں کر سکتے۔ ایک تو وعدہ یہ ہے نا کہ آپ نے کسی سے معاہدہ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی وعدہ ہے، لیکن اگر آپ کسی مثال کے طور پر کسی کمپنی میں ملازم ہیں اور آپ نے اس کمپنی کے مالک کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ میں 8 گھنٹے ڈیوٹی دینے کا پابند ہوں، اور اگر آپ اس میں سے 5 منٹ کی بھی ڈنڈی مارتے ہیں تو آپ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح ہیں، سرکاری ملازم ہوتے ہیں، جاتے بھی گھنٹہ لیٹ ہیں اور آتے بھی گھنٹہ پہلے ہیں، اور ہنس کر اپنے رفیقوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو بتا رہے ہوتے ہیں آج تو میں نے جو ہے نا چونا لگا دیا اپنے باس کو۔ جناب تو نے دھوکہ لوگوں کو نہیں دیا، بلکہ تو نے اس عہد کی خلاف ورزی کی ہے کہ جو عہد تو نے اپنے مالک کے ساتھ کر رکھا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری شریعت میں لوگوں نے وعدے کس طرح پورے کیے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک واقعہ ہے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا، مدرسے کے ایک استاد ہیں، ان سے کوئی ملنے کے لیے ان کا کوئی دوست آ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ساتھی آتے ہیں، کیونکہ ان سے ملنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ جو استاد تھے وہ گھڑی کے ٹائم کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹائم، کیونکہ میں اس وقت اس کی طرف جا رہا ہوں، تو وہ ٹائم نوٹ کر لیتے ہیں۔ اب وہ اس سے 10 منٹ بات کرتے ہیں، 15 منٹ کرتے ہیں، 20 منٹ کرتے ہیں، جب فارغ ہوتے ہیں دوبارہ ٹائم نوٹ کرتے ہیں، اور جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو ہماری طرح یہ درخواستیں نہیں دیتے کہ تنخواہ بڑھاؤ، وہ یہ درخواست دیتے ہیں کہ میں فلانے دن اتنی دیر اپنی کلاس کے اس گھنٹے سے میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، اس وجہ سے یہ تنخواہ میرے لیے لینا جائز نہیں، حلال نہیں۔ تو جو اس مدرسے کا بانی ہے یا اس مدرسے کا محتمم ہے، وہ میری ان اوقات کی تنخواہ میری تنخواہ سے کاٹ لے۔ اس طرح کے لوگ بھی رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک تو یہ ہو گیا نا کہ ہم نے جو ہم اپنی نوکری میں کوئی مزدور ہے، وہ کسی کہیں کام کر رہا ہے، ٹھیکیدار کھڑا ہے، مالک کھڑا ہے، تو کام کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ٹھیکیدار آگے پیچھے بیٹھ گئے، تو یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ، جب ہم چھوٹے تھے تو والدین نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، خود گیلے پر سوئے، ہمیں سوکھے پر سلایا، ہمارے لیے ہر طرح کی پریشانی کو برداشت کیا، اور پھر ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ جب ہم بوڑھے ہوں تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ جیسے بچپن میں ہم تمہاری خدمت کرتے رہے، اب تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم ہماری خدمت کرو۔ یہ ایک وعدہ ہے، اگرچہ کہ یہ کہیں دستخط نہیں ہوئے، لیکن جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، یہ وعدہ ہم نے کر لیا کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے۔ اسی طرح یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے، ایک وعدہ ہے۔ اور وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک پل بھی، ایک سیکنڈ بھی شریعت کے خلاف زندگی گزارنے میں نہیں گزاریں گے۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہے۔ اور جناب یاد رکھیے گا کہ اگر ہماری زندگی شریعت کے نظام کے مخالف چل رہی ہے تو ہم اس ایگریمنٹ کو، اس اصول کو توڑنے والے ہیں۔ یہ ہم نے عہد کر رکھا ہے۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی وادی کا تمہیں واقعہ نہیں یاد کہ جس میں میرے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں خون سے بھر گئے،
اور جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تھے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم خون سے تر ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، تو ہم نے اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی ان قربانیوں کو رائگاں نہیں ہونے دیں گے، جب ہماری جانوں کی اسلام کو ضرورت ہوگی تو ہم یہ جانیں بھی لگا دیں گے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ صرف ہم زبانی کلامی مسلمان ہیں، جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو ہم یہ سوچ کر اپنے آپ کو ورغلا لیتے ہیں کہ جناب ابھی تو ہماری عمر ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ کوئی میری یا کوئی تجربے کی بات نہیں، یہ آپ میں سے ہر ایک شخص کے تجربے کی بات ہے کہ ہم نے چھوٹے بچوں کو بھی مرتے دیکھا ہے، ہم نے جوانی میں بھی لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، اور ہم نے بڑھاپے میں بھی لوگوں کو مرتے دیکھا ہے۔ تو کوئی پتہ نہیں کس وقت ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے، کس وقت ہمیں جانا پڑے، اس لیے وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے۔ اور جناب یاد رکھیے گا کہ یہ موقع آج ہمیں ملا ہے، یہ کل ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ واللہ ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ مالدار، ہم سے زیادہ ذہین لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ یہ سرائے دہر ہے مسافروں، با خدا کسی کا مکان نہیں، جو مکین تھے کل اس میں یہاں آج ان کا نشان نہیں۔ غور تھا، غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، آگے پیچھے سکاؤٹ کی گاڑیاں ہوا کرتی تھی، ہٹو بچوں کا شور ہوا کرتا تھا، لیکن شاعر کہتا ہے غور تھا، غرور تھا، ہٹو بچوں کی تھی صدا، میں آج تم سے کیا کہوں، لحد کا بھی ان کی پتہ نہیں۔ اور وہ لوگ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جاڑ ہے ان کی قبروں پہ اور نشان کچھ نہیں۔ تو جناب ایک وقت ہمارے اوپر بھی یہ آئے گا کہ ہمارے لحد کے اوپر سوائے جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنے آپ کو سب سے پہلے تنبیہ کرتے ہوئے اور اس کے بعد آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتا چاہوں کہ جناب یہ لمحات ہمیں ملے ہیں اور یہ کل، یہ لمحہ، یہ وقت ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہم یہاں سے یہ طے کر کے اٹھیں کہ جناب آج کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھائیں گے۔